بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا اور اس سے گزشتہ ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو انہیں بھی ضرور دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کا۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ہم آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے علاوہ اس غلط فہمی کے بارے میں بھی بتائیں گے جو یہود کی پیدا کردہ ہے اور وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی قصص الانبیاء کی نہایت اہم ویڈیو ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل الخیر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم حضرت لوط علیہ السلام والی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بوڑھی تھی، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، ہم نے اس کو حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، اے میرا بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں یعنی فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی ازراہ تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ علیہ السلام مایوس نہ ہو۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ دوستوں، یہ تھا تذکرہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا۔ اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی نبوت کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کی، تو روایت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناحور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔
आप अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई और शादी के 20 बरस बाद अल्लाह ताला ने आपको 2 जुड़वा बेटे अता फरमाए। पहले का नाम महीसु रखा गया, जिसे अहले अरब महीस के नाम से पुकारते हैं। उनकी औलाद रूमी कहलाई। दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था, और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। प्यारे दोस्तों, मुअर्रिखीन तहरीर करते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे महीस से ज्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनकी अहलिया रुफ़क़ा अपने छोटे बेटे याकूब को ज्यादा चाहती थी। आखिरी उम्र में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बेनाई खत्म हो गई थी और आप नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सआदतमंद थे और बाप की बेहद खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा महीस शिकार का शौकीन था और उमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलती। एक दिन का वाकया है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा, तो उन्होंने महीस से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उधर वालिदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, क्या ही अच्छा हो कि तुम महीस के आने से पहले बकरी ज़िबह करके खाना वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनावुल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अंबिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज़्क़ और औलादे कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहिबजादे शिकार का गोश्त लेकर खिदमत में हाजिर हुए और तनावुल फरमाने की दरख्वास्त की, जिस पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो गोया हुए, ए बेटे, ये क्या है? महीस ने कहा कि वो शिकार का गोश्त है जिसकी आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाइश की थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने मज़ीद हैरान होकर फरमाया, वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। अब महीस के हैरान होने की बारी थी। बोले, अब्बा जान, मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं आया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चुनाचे आपने महीस के लाए हुए खाने को भी तनावुल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ो शादाब जमीन पर खूब फले और फूले, उनके फलों और रिज़्क़ में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। दोस्तों, कहते हैं कि महीस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम के सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनकी जान के दर पे हो गए। वालिदा ने जब महीस के गम गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ। उन्होंने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हैरान चले जाओ। मुझे डर है कि महीस तुम्हें कत्ल न कर दे। जब भाई का गुस्सा खत्म होगा तो मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगा। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी मामलात की नज़ाकत का एहसास था, चुनाचे उन्होंने इस फैसले की हिमायत करते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी चले जाने का मशवरा दिया। फिर यूं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालिदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गलत फहमी की जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से तौरात में तहरीफ के जरिए पैदा की गई है। कहते हैं, बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ करते हुए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह करार दिया। तौरात में यूं था, अल्लाह ने अपने इकलौते बेटे को ज़िबह करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने इसमें तहरीफ करके यूं कर दिया, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज़ इसहाक़ उनकी तरफ से तौरात में इजाफा है और ये सरासर झूठ, बहतान और गुमराही है, जिसकी वजह बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस वक्त ज़िबह का हुक्म फरमाया उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही इकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसरत करते हैं कि अहले अरब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनमें सबसे अफजल अजीमुल मर्तबत अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। बनी इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि वो अजीम और जलील क़द्र शर्फ मर्तबा जो मुसलमानों को मिला है उसे गलत करार देकर खुद से मंसूब करें, और अपने इसी मजमूम और झूठे मंसूबे की खातिर उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात में भी तब्दीली कर डाली। तफसीर इब्ने कसीर में वाक़या बयान किया गया है कि एक यहूदी आलिम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुसलमान हुआ, तो उन्होंने उनसे पूछा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़िबह करने का हुक्म हुआ था? उसने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन अरबों से हसद की वजह से वो कहते हैं कि ज़िबह करने का हुक्म इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में था, न कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में।
دوستوں یاد رہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس دیے گئے، جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان براءت کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ دوستوں ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یہودی اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ پیارے دوستوں یہاں مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ آج ہم نہ صرف انہیں اپنا دوست ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لباس و اقدار کو اپنانا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ نقالی اغیار نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ دوستوں ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جن قوموں کو قرآن پاک بتاتا ہے کہ وہ تمہاری دوست نہیں ہو سکتی، آج ہم انہی قوموں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو یاد رہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا سورہ انبیاء کی آیت 72 میں یوں ہے، اور ہم نے انہیں عطا فرمایا اسحاق اور یعقوب جیسا پوتا۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 112 میں ہے، اور ہم نے بشارت دی اسحاق کہ وہ نبی ہوگا۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 84 میں یوں ارشاد ہوا، اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مرحمت فرمائے، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ فرمایا 40 سال۔ اور اہل کتاب کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ واضح ہوا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبۃ اللہ کے 40 سال کے بعد پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور بعد میں اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمائی۔ دوستوں ثابت ہوا کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور وہی قبلہ اول ہے۔ قرآن میں بھی اس بارے میں یوں ارشاد ہوا، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ مکہ میں ہے۔ دوستوں حضرات انبیاء علیہم السلام کے حالات و واقعات پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اللہ کے پیغام یعنی دین کو پہنچانے میں کس قدر ہمت و استقلال، جرأت و بہادری اور اخلاص کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اور اس راہ میں ہر قسم کی قربانی بھی دی، اپنی جان، مال، اولاد اور ہر محاذ پہ ڈٹ کے کھڑے رہے، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ دین انتہائی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اس کی حفاظت اور نشر و اشاعت اب ہماری ذمہ داری ہے، اور قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں تمام انبیاء اور ان کی زندگیوں اور سیرت کے بارے میں علم ہو۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ پائے۔ دوستوں آخر میں مختصراً تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے محیص اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23 صدی قبل مسیح کیا ہے۔ واللہ اعلم۔
دوستو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات آپ کے لیے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ قصص الانبیاء کے سلسلے کی تمام ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں تاکہ مکمل فائدہ ہو، اور ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ دوستو ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الخیر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔